سب سے پہلے میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیت المقدس پر اصل حق دینی تاریخ کے اعتبار سے کس کا ہے؟ فٹافٹ اس کا جواب دینا چاہوں تو ایک جملے میں دے سکتا ہوں، لیکن میں نہیں دوں گا، اس واسطے کہ وہ اس میں بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، 1 لینڈ اور 3 اس کے دعوے دار ہیں، بلکہ میری اپنی کتاب بھی آئے گی جس کا نام ہی ہے ارض مقدس کا تنازع، اور اس میں ساری بحث اسی بات پہ ہے کہ 3 دعوے دار ہیں، 1 لینڈ ہے، تو اس میں اوریجنل اس کے اصل مالک کون ہے؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے، لیکن اس کو سمپلی ایک دم جواب دے دینا بڑی زیادتی ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ ہم فیصلہ لوگوں پہ چھوڑیں، سننے والوں پہ، دیکھنے والوں پہ، پڑھنے والوں پہ چھوڑیں۔ ہمارا کام ہے ہم دلائل دیں کس کے دعوے میں کیا ثبوت ہیں، کیا دلائل ہیں۔ دیکھیں دعویٰ تو ہر کوئی، جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے، میں کسی کو جھوٹا نہیں کہہ رہا، میری مراد میں مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آتی ہے تو کئی دعوے دار ہوتے ہیں، لیکن دیکھنا ہوتا ہے بونا فائڈلی اس کا اصل حقدار کون ہے۔ پہلے تو میں کرسچن کا کہوں گا کہ کرسچن کا یہ تعلق ہونا بیت المقدس کے ساتھ، اس کا اصل نام تو ہیکل سلیمانی ہی ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ بیت المقدس اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہولی بک میں بھی اس کا نام اس طرح آیا ہے، اور پرانی کتابوں میں بھی، صرف بائبل نہیں۔ مزے کی بات یہ کہ قرآن نے بھی مسلسل ارض المقدسہ بولا ہے، حالانکہ اس طرح کے لفظ تو میں معافی چاہوں گا کہ حجاز یا مکہ مدینے کے لیے بھی اتنا ریپیٹنگ کے ساتھ نہیں آیا کہ ارض المقدسہ، جو اس کو بولا جاتا ہے قرآن میں، بائبل عقیدی کی بات نہیں کر رہا۔ تو کوئی بات تو ہے۔ اب جو کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے، اور ان میں سے خالی بنی اسرائیل میں 93,000 آئے، اس سے اندازہ کر لیں کہ بنی اسرائیل کی پیغمبروں یا انبیاء کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور کیا ان کے واسطے ہیں، کیا ان کی حیثیت ہے۔ ہمارے عام عوام کو کچھ نہیں معلوم، بیچاروں کو یہ باتیں پہنچ جائے، پتہ چلے کہ وہ تو ابراہیم کے بچے ہیں اور وہ آل ابراہیم ہے۔ ہم ہر نماز میں ان پہ برکتیں نازل کرتے ہیں، دیکھیں نا، ہماری تو نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم آل ابراہیم کا تذکرہ ذکر نہیں کرتے اور اس کے بارے میں یہ ایک تمنائیں نہیں کرتے۔ وہ بھی ایک بحث چلا گیا، صرف آل ابراہیم پہ بحث کرنے لگوں اور درود کے حوالے سے تمہارا سارا انٹرویو پہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارے لوگ اتنے جہالت اتنی زیادہ ہے، وہ کہہ دیں گے وہ جی آل ابراہیم مسلمان ہی ہے، اور وہ کیسے آل ابراہیم؟ یعنی اتنا نالج کی کمی ہے، یا تعصب یا نفرت کی، کہ وہ آل محمد علیہ، اسی درود میں آل محمد علیہ طور پہ کہا گیا، ہم آل ابراہیم نہیں، ہم آل محمد ہے، وہ آل ابراہیم ہے یہود۔ اب اس چیز کو بھی نہیں ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے۔ کرسچن کا دعویٰ اس حوالے سے ہے کہ جیزس وہیں پیدا ہوئے، وہیں پلے بٹے، وہیں انہوں نے اپنی پریچ، اپنی سٹرگل کی، اسی خطہ مقدس میں ان کے ساتھ مصائب آئے، وہیں مصلوب ہوئے، جو بھی یہ سارا سلسلہ ان کا پریکٹیکلی ان کے ماننے والے پیروں کا سارے وہیں کے تھے، ساری سٹرگل ہی اس سرزمین کے اوپر ہوئی ہے، کہیں اور نہیں ہوئی۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسرا دعویٰ آ جاتا ہے مسلمانوں کا۔ مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ جی ایک سب سے پہلی بات تو یہ کی جاتی ہے، شب معراج ہمارے آقا جو ہے وہ یروشلم تشریف لے گئے تھے، وہاں بیت المقدس میں انہوں نے تمام انبیاء کی امامت کرائی، نماز پڑھی۔ ایک چیز یہ ہے، اور اس میں قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ سبحان اللہ الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہمارے یہاں بہت شد و مد سے ایک چیز ہے، پھر اس میں آگے سے تعویلات کی جاتی ہیں کہ انہوں نے وہ جو دیواریں گریا نہیں ہے، جہاں خود اپنے منتیں مانتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور روتے ہیں، گریا گزاری، یعنی اپنے دکھوں کو، اپنے مصیبتوں کو، اپنے جو ہم پہ بیتی ہیں، کیونکہ وہ ہیکل کا اس وقت جو اوریجنل اگر پارٹ کوئی بچا ہے، باقی تو اس سے بڑے لمبی ہسٹری ہے کہ کیا کیا ہوتا رہا، تو ہیکل سلیمانی کی وہ جو ایک اوریجنل پارٹ ہے، وہ وہی دیوار ہے جس کو وہ مقدس سمجھتے تھے، اس سے لپٹتے رہتے ہیں آکے، اور اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو اور اپنے انبیاء پیغمبروں کو یاد کرتے ہیں۔ میں یہ قرآن کی بات نہیں کر رہا، مطلب ہماری حدیثوں میں آپ کو پتہ کئی طرح کی حدیثیں ہیں۔ کراؤن پرنس سعودی عرب محمد بن سلمان نے بھی کہہ دیا کہ 380 سال بعد جو بنی تھی اس میں بڑی ملاوٹیں بھی ہیں، ایسی ہے، تو اس میں یہاں تک کہہ دیا جی وہ براق جو تھا نا، وہ اس دیوار کے ساتھ باندھا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ دیوار بھی ان سے چھینی جائے، اور یہ کہا جائے چونکہ براق باندھا تھا لہذا یہ بھی ہماری ہو گئی، اور اوپر مسجد بھی بنا دی۔ حالانکہ مسجد سیدنا عمر نے منع کیا تھا کہ ان کے مقدس مقامات پہ مسجد نہ کی جائے، لیکن ہم نے عین ہیکل والی جگہ پہ وہ مسجد بنائی ہے، اور عام لوگ نہیں جانتے وہ مسجد اقصیٰ جس کو ہم کہتے ہیں وہ اور چیز ہے، وہ جو گنبد صخرہ ہے، جو قبۃ الصخرہ، ساتھ سے عام لوگوں تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ اصل چیز وہ اس کے نیچے وہ مقدس چٹان ہے، جو سہون پہاڑ ہے نا، جس کے اوپر یہ سلیمان پیغمبر نے عظیم الشان ہیکل تعمیر کرائی تھی، اس کا سارا بنیادیں استوار کی تھی سیدنا داؤد نبی نے۔ وہ چٹان اس لیے انہوں نے خلق کی تھی کہ اس سے پہلے جتنے بھی پروفٹ ہوئے تھے، ایون کہ سیدنا یعقوب کے بارے میں یا ان جتنے نبی آتے رہے مختلف ادوار میں، تو وہ ایک قربان گاہ کی، عبادت گاہ کی حیثیت رکھتی تھی وہ چٹان، اس کو مقدس چٹان مانا جاتا ہے۔ جو کے لیے ان کے لیے وہ ایسے ہی سمجھ لے جیسے ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے، وہ چٹان جو ہے اس کے اوپر ہی
یہ عبد المالک کے دور میں گنبد بنایا گیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ کوئی بھی ہستی اگر کہیں جا کے نماز پڑھ لے تو کیا اس کو آپ ثبوت کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہو گئی؟ پوری روئے زمین کا یونیورسل جو جائزہ لیا جائے کہ فلاں جگہ جی ہمارے آقا نے نماز پڑھی ہے لہذا یہ ہماری. اس طرح تو آپ کئی جو دوستوں کے گھروں میں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہے, اگر ہم ٹھنڈے دل سے غور کریں. اچھا دوسری بات میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں, ہماری بخاری میں, اور جس کو ہمارے علماء ہمیشہ دبا دیتے ہیں اس بات کو, بہت ہی مستند حدیث روایت موجود ہے اور جس میں بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں, اور مجھے افسوس ہے کہ مسلمان امہ میں لوگوں کو بتایا نہیں جاتا, لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. سیدہ عائشہ جو سب سے بڑھ کے صحابہ میں بھی ان کے پائے کا کوئی علمی مقام رکھنے والا نہیں تھا جو سیدہ عائشہ کا مقام ہے. ہمارے آقا کی جو بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں سیدہ عائشہ کی وساطت سے جو پہنچی ہیں ان میں لاجک ہے, منطق ہے, دلیل ہے. وہ ذہین تین قابل خاتون تھی. ان کی یہ روایت مستند ترین بخاری اور مسلم میں جو معراج کا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ فرماتی ہیں کہ یہ کوئی فزیکل نہیں تھا, یہ تو عالم رویا, لفظ ان کا رویا, رویا کہتے ہیں خواب کو, کہ آقا ہمارے خواب میں یہ سارا کچھ ہوا تھا سوئے ہوئے. اب آپ مجھے بتائیں اگر کسی چیز کو آپ خواب میں دیکھیں, یا کوئی بھی ہستی, چلو آپ کی مثال سے کوئی برا نہ سمجھ لے, کوئی بھی ہستی خواب میں کسی جگہ چلی جاتی ہے, میں کہتا ہوں فزیکلی بھی چلی جاتی ہے, تو اس سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے. اینڈ پہ یہ بات آنی چاہیے تھی کہ اصلیتیں کیا ہیں. ہمارے ہاں یہ مشہور ہے وہ ہمارا قبلہ اول ہے. اچھا اس میں بھی مغالطے ہیں, وہ ٹھیک ہے کہ چونکہ وہ انبیاء کی تعمیر کردہ حیثیت ہے اس کی, اور اس کا تقدس وہ ہے نا, جو ابراہیم کو سیدنا ابراہیم, سیدنا اسحاق, سیدنا یعقوب, اس سارے پروفٹ کے جو سلسلے ہیں ان کو مانتا ہے یا ان کے ساتھ ایک عقیدت رکھتا ہے, وہ لازمی اس خطے سے بھی عقیدت رکھے گا, اس کو ایک اپنیت ہوگی. اپنیت ہونا اور چیز ہے, ایک ہوتا ہے کہ ان سے منتقل ہو کے ملکیت آنا. دیکھیں ہمارے آقا کو تو خود سیدنا اسماعیل جو دوسرے بیٹے تھے, ہماری اپنی روایات کے مطابق ہمارے جو ریفرنس ہے, کوئی تنازع نہیں ہے کہ وہ ان کو مکے میں چھوڑ گئے اور مکہ میں خانہ کعبہ ان کا تعمیر کرتا ہے. یہ بھی آپ کو بتاؤں, قرآن میں ایک جگہ ہے کہ خدا کا جو اول گھر ہے جس کو بنایا گیا تھا وہ مکہ, قرآن میں ہے کہ وہ مکہ میں بنایا گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ پہلے یہ بنا تھا قبلہ, پھر اس کے آتے قبلہ اول وہی مکے میں, خانہ کعبہ قبلہ اول ہے. بس اتنی بات ہے کہ جب تک پروفٹ مکے میں رہے تو آپ کو معلوم ہے کہ مکے سے خانہ کعبے کے اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ اس میں سامنے خانہ کعبہ ہوتا تھا اور اسی جانب آگے جو بیت المقدس بھی آتا تھا, لہذا یہ ایشو نہیں پیدا ہوگا. لیکن جب جناب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو وہاں یہ ایشو پیدا ہوا, کیونکہ وہاں جا کرنا بنتا تھا دوسری سائڈ پہ, بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہے. مکے اور مدینے اور بیت المقدس کا اگر نقشہ آپ دیکھیں تو وہاں یہ صورت نہیں بن سکتی تھی. اس لیے 18 مہینے تک ٹھیک ہے وہ ادھر کرتے رہے, لیکن ایک عربستان میں ہر کسی کو جیسے ہوتا نہیں کہ باتیں اٹھ رہی تھی کہ ہم اپنے حرم کو, مکے کو, اس کو چھوڑ کے ادھر کیوں ہیں. یہ سوالات بھی آ رہے تھے آقا ہمارے کے سامنے.